أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. صدق اللہ العظیم. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. وما لنا، اور کیا ہوا ہمیں، اللہ نتوکل، یہ کہ ہم بھروسہ نہ کریں، اللہ اللہ پر، وقد ہدانا، حالانکہ اس نے ہمیں ہدایت دی، سبلنا، ہماری زندگی کی راہوں میں، ولنصبرن، اور ہم ضرور بضرور صبر کریں گے، اعلیٰ اس کے اوپر جو آذیتمونا، تم ہمیں اذیت دے رہے ہو، وعلی اللہ، اور اللہ پر، فلیتوکل، چاہیے کہ بھروسہ کریں، المتوکلون، تمام بھروسہ کرنے والے. انبیاء کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ جب انبیاء لوگوں کے سامنے دعوت پیش کرتے ہیں اور لوگوں کو سمجھاتے ہیں کہ لوگوں بتوں کو چھوڑ دو، نفس کی بندگی کو چھوڑ دو، انسانوں کی بندگی کو چھوڑ دو اور کلمہ پڑھ لو اور ایک اللہ رب العالمین کی عبادت کی طرف آ جاؤ، اسی کے نام کی نظر و نیاز دو، اسی کو دل و دماغ کے اندر بڑھا جانو، اسی کے آگے ہاتھ پھیلانے والے بن جاؤ. لیکن اکثر لوگ آگے سے بات کو ماننے کے بجائے انکار کرنا شروع کر دیتے ہیں، اعتراضات شروع کر دیتے ہیں کہ آخر تمہیں ہمارے اوپر فضیلت ہی کیا حاصل ہے، تم تو ہماری طرح انسان ہو، ہماری طرح بشر ہو، ہم تمہاری نبوت کو تسلیم نہیں کرتے. اور کبھی یہ کہتے کہ فلاں معجزہ جو ہم مانگ رہے ہیں وہ حاضر کر کے دکھا دو تو ہمیں معلوم ہو جائے گا کہ تم حق نبی ہو، ایمان لے آئیں گے. اور کبھی انبیاء کو برا بھلا کہتے، کبھی انبیاء کے راستے کے اندر کانٹے ڈالتے، کبھی پیٹھ کے اوپر اوجری لا کر کے رکھ دیتے، کبھی دیوانہ کہتے اور کبھی نعوذ باللہ پاگل کہتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی شاعر کہتے، طرح طرح سے اذیتیں دیتے. تو یہاں پر انبیاء نے فرمایا وَمَا لَنَا أَلَّا نَتَوَكَّلَ، آخر ہمیں کیا ہوا کہ ہم اللہ رب العالمین کے اوپر بھروسہ نہ کریں، حال یہ کہ اس نے ہماری زندگی کی راہوں کے اندر ہماری رہنمائی کی ہے. اللہ نے اپنی کتاب کے ذریعے سے ہمیں سیدھا راستہ دکھایا، یہدی للتی ہی اقوام، یہ قرآن وہ راستہ دکھلاتا ہے، اللہ کی کتاب وہ راستہ دکھلاتی ہے جو بالکل صحیح ہوتا ہے، درست ہوتا ہے. اگر اللہ کی تعلیمات کی انسان پیروی کرتا ہے تو انسان کی بہترین دنیا کی زندگی کے اندر بھی رہنمائی ہو جاتی ہے، انسان کامیاب راہوں کا راہی بن جاتا ہے. اور آخرت کے اندر بھی یہ حضرت انسان کے جو اللہ کی کتاب کی تعلیم کو اپنا لیتا ہے، اللہ کے نبی کی تعلیمات کو اپنا لیتا ہے، یہ آخرت کے اندر بھی کامیاب ہو جائے گا. تو یہاں پر فرمایا کہ جب لوگ انبیاء کو تنگ کرتے ہیں، ان کو اذیت پہنچاتے ہیں، ان کا انکار کرتے ہیں، ناجائز مطالبات کرتے ہیں اور طرح طرح کے بیجا اعتراضات کرتے ہیں جس سے نبی کو اذیت پہنچتی ہے، انبیاء آگے سے یہی بات کہتے ہیں وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَى مَا أَذَيْتُمُونَا، ہم ضرور بضرور صبر کریں گے ان اذیتوں کے اوپر جو اذیتیں تم ہمیں پہنچا رہے ہو. صبر سے مراد یہ ہے کہ ہم نے جو دین کا کام کرنا ہے تمہاری باتوں کی وجہ سے رکیں گے نہیں، اس کام کو جاری رکھیں گے، اور جو تمہاری اذیتیں ہیں ان کے مقابلے کے اندر ہم اللہ ہی کے اوپر بھروسہ کرتے ہیں کہ تمہاری اذیتوں سے اور تمہاری طرف سے جو مخالفتیں ہیں
ان سے بچانے کے لیے ہمیں اللہ ہی کافی ہے۔ وعلی اللہ، اور اللہ ہی کے اوپر توکل کرنا چاہیے تمام توکل کرنے والوں کو۔ صبر کی علماء نے 3 اقسام ذکر کی ہیں۔ صبر علی الحسنات بھی ہوتا ہے، نیکیوں کے اوپر صبر، کہ نیکیاں کرتے ہوئے انسان جو دکھ برداشت کرتا ہے اس کو جھیلنے کے اوپر بھی انسان کو صبر کا اجر و ثواب ملتا ہے۔ اور صبر علی السیئات بھی ہوتا ہے، گناہوں کے اوپر صبر، کہ گناہ سے بچتے ہوئے انسان جس وقت ایک ذکر اٹھاتا ہے، ایک دکھ جو برداشت کرتا ہے، اس کے اوپر بھی ایک انسان کو صبر کا اجر و ثواب ملتا ہے۔ بعض اوقات انسان جاتا ہے، راستے کے اندر جا رہا ہوتا ہے، آگے سے ایک لڑکی آ جاتی ہے، اس کا دل، اس کا نفس اس کو کہتا ہے کہ اس کو دیکھ لو، لیکن پیری نظر جب پڑتی ہے، پیری نظر معاف ہے، انسان اپنی نظر کو ہٹا لیتا ہے۔ پھر بھی ایک کشمکش شروع ہوتی ہے کہ اس کو دیکھ لو، اس کو دیکھ لو، لیکن نہیں دیکھتا، اور ایک ذک جو اٹھ رہی ہے جسم کے اندر اس کو برداشت کرتا ہے۔ اس برداشت کرنے کے اوپر، گناہ سے بچتے ہوئے جو تکلیف برداشت کر رہا ہے، اس کے اوپر بھی صبر کا انسان کو اجر و ثواب نصیب ہوتا ہے۔ اور صبر کی تیسری قسم صبر علی المصیبہ، مصیبتوں کے اوپر صبر، کہ جو انسان کو دکھ پہنچ گیا ہے، جو پریشانی پہنچ گئی ہے، اس کے اوپر انسان جزا فضا نہ کرے، انسان اس کے اوپر شک و شکایت نہ کرے، تقدیر کے خلاف بات نہ کرے، حوصلے کے ساتھ اس کو برداشت کرے، اس کے اوپر بھی انسان کو صبر کا اجر و ثواب ملتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بچی کا بچہ دنیا سے رخصت ہو رہا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک کے اندر تھا آنسو رواں تھے، صحابہ کرام نے دیکھا تو سوال اٹھایا، اللہ کے رسول آپ بھی روتے ہیں؟ تو فرمایا یہ آنسو، یہ تو محبت ہے، ایک رحمت ہے جو اللہ نے بندوں کے لیے دوسرے بندوں کے دلوں میں رکھ دی ہے، لیکن ہماری زبان سے وہی ادا ہوگا جس سے اللہ راضی ہوتا ہے۔ دکھ کے وقت خلاف شرع الفاظ ہمارے منہ سے نہیں نکلیں گے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو صبر کے بارے میں یہ بھی فرمایا کہ بندہ مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہوتا ہے۔ ایک انسان اگر چاہے تو ہر موقع کو اپنے آپ کے لیے، غم کا موقع ہو، دکھ کا موقع ہو، تکلیف کا موقع ہو، خوشی کا موقع ہو، اس کو بندہ مومن اپنے آپ کے لیے خیر کا باعث بنا سکتا ہے، بھلائی کا باعث بنا سکتا ہے، اجر و ثواب کا باعث بنا سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندہ مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہوتا ہے کہ جب اس کو خوشی ملتی ہے تو شکر ادا کرتا ہے، اس کے اوپر اتراتا نہیں، گھمنڈ نہیں کرتا، فخر نہیں کرتا، اس کے اوپر شکر ادا کرتا ہے، تب بھی اجر و ثواب پا لیتا ہے۔ اور جب اس کو تکلیف پہنچتی ہے تو مایوس نہیں ہوتا، جب اس کو تکلیف پہنچتی ہے تو صبر کرتا ہے، تب بھی یہ اجر و ثواب پا لیتا ہے۔ دوسری بات جو یہاں پر ہمارے سامنے آ گئی وہ یہ کہ وَقَدْ هَدَانَا، اللہ نے ہمیں ہدایت دی ہماری زندگی کی راہوں کے اندر۔ حقیقت کے اندر انسان کو چاہیے کہ انسان شکر کے راستے کے اوپر آ جائے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ کا بھی یہی مفہوم ہے کہ نیکی کی توفیق نہیں ملتی مگر اللہ رب العالمین کی طرف سے، اور گناہ سے بچنے کی طاقت نہیں ملتی مگر اللہ رب العالمین کی طرف سے۔ تو ایک انسان کو اگر نیکی کا موقع مل رہا ہے، اس کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور یہ ضابطہ ہے، یہ اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، کہ اگر شکر ادا کرو گے تو تمہارے لیے نعمتوں میں اضافہ کر دوں گا۔ اور پھر جس وقت نیکی کر لے تو پھر وہ کردار اختیار کرے کہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اختیار کیا تھا، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ خانہ کعبہ کو بنا لیا تھا، اللہ کے گھر کو بنا لیا تھا، اور اللہ سے دعا کر رہے تھے کہ اللہ اس عمل کو ہم سے قبول فرما۔ تو جب نیکی انسان کر لے تو کسی گھمنڈ کے اندر نہیں آنا چاہیے کہ فلاں تو نیکیاں نہیں کرتے، میں تو بڑی نیکیاں کر رہا ہوں، بلکہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے کہ یا اللہ تو نے نیکی کرنے کی توفیق دی ہے، اس کو پورے اور ٹھیک کے طور پر اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرما لے۔ اور جس وقت ایک انسان کو گناہ کا موقع نہ ملے، یہ بھی ایک بہت بڑا اللہ رب العالمین کا انعام ہوتا ہے، اس لیے کہ جس وقت انسان کو گناہ کا موقع مل جائے تو انسان آزمائش کے اندر آ جاتا ہے۔ اگر نہ کرے گا تو کامیاب ہو جائے گا، گناہ کر لے گا تو پھر ناکامی کی طرف چلا جائے گا۔ اور جس وقت گناہ کا موقع نہ ملے، اس کے اوپر بھی شکر ادا ہونا چاہیے، اور جب گناہ کا موقع مل جائے اور گناہ سے بال بچ جائے، اس کے اوپر بھی کوئی فخر نہ ہو، کوئی گمنڈ نہ ہو، کوئی غرور نہ ہو، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے کہ یا اللہ گناہ سے تو نے بچایا۔ نفس ہمارا تو یہ گناہ کی طرف آمادہ کر ہی لیتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے یہی کردار لوگوں کے سامنے واضح کیا تھا کہ جب گناہ کا موقع ملا بھی
اپنے آپ کو بچایا، اللہ نے بچنے کے اندر ان کی مدد فرمائی، اور ان کی زبان کے اوپر بھی یہی الفاظ تھے جن کا مفہوم یہ تھا کہ نفس ہمارا تو گناہ کی طرف آمادہ کر ہی لیتا ہے، یہ مجھے جس نے گناہ سے بچایا ہے وہ اللہ رب العالمین ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ انسانوں کو گناہوں سے بچانے والا ہے، زندگی کی راہوں کے اندر اللہ تعالیٰ درست راہ کی طرف رہنمائی کرنے والا ہے۔ اور تیسری بات جو آج کے سبق کے اندر ہم نے سیکھی وہ یہ کہ ہمیں چاہیے کہ ہم کوشش بھی کریں، یہ اسلام کی تعلیم ہے، تدبیر بھی کریں، یہ اسلام کی تعلیم ہے، منصوبہ بھی بنائیں، یہ اسلام کی تعلیم ہے، لیکن یہ ساری کوششیں کر لینے کے بعد، تدبیر کر لینے کے بعد ہمارا توکل، ہمارا اعتماد، ہمارا بھروسہ اللہ رب العالمین کے اوپر ہونا چاہیے۔ یہ اسلام کی تعلیم ہے کہ رزق حاصل کرنے کے لیے دکان ڈالو، ذریعہ معاش تلاش کرو، لیکن تمہاری نیت کے اندر یہ بات ہونی چاہیے کہ تمہیں رزق دکان کی وجہ سے، کھیت کی وجہ سے نہیں ملے گا، رزق دینے والا اللہ تعالیٰ، رزق کے لیے اعتماد اللہ کے اوپر ہونا چاہیے۔ اس لیے دکانوں سے رزق نہیں ملتا، اگر دکان سے رزق ملتا تو ایک دکاندار جتنا کما رہا ہے دوسرا بھی اتنا ہی کماتا، لیکن ایک زیادہ کما لیتا ہے، ایک کو اللہ زیادہ دیتا ہے، دوسرے کی کوششیں بعض اوقات اتنی ہی ہوتی ہیں لیکن اس کو بعض اوقات کم ملتا ہے، اس لیے کہ یہ دینے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ ایک درخت ہوتا ہے اسی طرح برابر ہوتا ہے، دوسرا بھی اسی طرح ہوتا ہے، ایک کے اوپر زیادہ اللہ تعالیٰ پھل ڈال دیتا ہے، اس لیے کہ فیصلے رزق کے یہ اوپر سے ہوتے ہیں، اللہ رب العالمین یہ فیصلے کرنے والا ہے۔ اس لیے اسلام کی یہ تعلیم ہے کہ تدبیر بھی کرو، کوشش بھی کرو، لیکن تمہارا توکل